جس قوم کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہو، جس قوم کے بچے مارے جا رہے ہوں، جس قوم کی جوان بیٹیاں کفار اور مشرکین کی آغوش میں جا رہی ہوں، اس قوم کا نوجوان تھیٹر میں جا کر کے بالی ووڈ کی نئی نئی فلمیں دیکھتا ہے. ابھی میں بچوں کو لے کر کے، میرے بچے بڑی ضد کر رہے تھے کہ تھوڑا ہم لوگوں کو تفریح کرا دیجئے. میں آئی پی مال چلا گیا تو دیکھا بڑی لمبی لائن لگی ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ کیسی لائن لگی ہے؟ بولے وہ کوئی نئی فلم آئی ہے، کوئی نئی فلم آئی ہے، اس کے لیے لوگ دیوانے ہو رہے ہیں، دیوانے ہو رہے ہیں. لوگ فلم دیکھ کر کے آ رہے ہیں، تھیٹر کے اندر کا منظر جو ہے اس کو انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں. اور فلم کیا ہے بھائی؟ پیار محبت کی کہانی، عشق و محبت کی کہانی ہے، واہیات اور بے حیائی کی باتیں، اس کو لوگ دیکھ کر کے شیئر کر رہے ہیں. یہ ہے آج ہماری قوم کا یہ حال ہے. دنیا کی ساری لذتیں بھول جاؤ میرے بھائیوں، اگر واقعی میں جہنم کا تصور کر لو اور جہنم کے بارے میں سوچ کام کرنے والی ہیرو ہیروئن جن کی جوانی میں بڑے اپنے جسم کی بڑی نمائشیں کرتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کتا نہیں پوچھتا ان کو. ابھی ہمارے پڑوسی ملک کی ایک ٹک ٹاکر جس کے بارے میں نے پڑھا انٹرنیٹ پر کہ کئی لاکھ اس کے فالوور تھے، اپنے فلیٹ میں مری پڑی تھی، اس کی لاش کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا. ہمارے یہاں تکام مسلمان بھی مر جائے تو 40-50 لوگ تو جنازے میں مٹی میں چلے جاتے ہیں. بڑی فیم ہے، بڑی شہرت ہے، بڑا گلیمر ہے، بڑی چمک ہے، انسٹاگرام پر اتنے فالوور ہیں، فیس بک پر اتنے فالوور ہیں. ارے مر گئے تو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں. ایسی شہرت کس کام کی، ایسا گلیمر کس کام کا؟ تو میرے بھائیوں، جنت کی تیاری کرو، اور جنت کی تیاری کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ جہنم سے بچنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انتہا کا نام جنت ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے گھر کا نام جہنم ہے. ابھی تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی گئی، ہم لوگ اس مسجد میں جہاں یہ اے سیاں لگی ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے اے سی بند ہو گئی تو صاحب ہمیں گرمی لگنے لگی، ہم بے چین ہونے لگے، ہمیں امس محسوس ہونے لگی، ہم باہر جانے لگے. اور کیجئے کہ ہمارے مسلم علاقوں کی پہچان کیا ہے. بجڈیا کا علاقہ ہو، چاہے ہمارے علی پورہ کا علاقہ ہو، مدن پورہ کا علاقہ ہو، مسلم علاقوں میں جائیے آپ کو ایک چیز ملے گی، صاحب قیمہ کی پوڑی بہت اچھی مل رہی ہے، صاحب فلاں جگہ چلے جاؤ چکن فرائی بہت اچھا مل رہا ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ صاحب وہاں بریانی بڑی زبردست مل رہی ہے. آپ میرے علاقے میں آئیے، یمنا ٹاکیز کے پاس کا جو علاقہ ہے، انبیا منڈی کا علاقہ، پورے نوجوان ہمارے لڑکے وہاں بھرے پڑے ہیں صاحب. کوئی کباب پراٹھا کھا رہا ہے، کوئی بریانی کھا رہا ہے. ہماری قوم تو صاحب اللہ معاف کرے کھانے کے لیے پیدا ہوئی، اور آپ تھوڑا سا غیر مسلموں کے علاقے میں بڑھے. میں ابھی آج بائک سے آ رہا تھا بجٹیاں کے لیے، ناٹی املی سے آگے بڑھا، جب لہورا بیر کے پہلے ایک علاقہ ہے رام کٹورا علاقہ بولتے اس کو، دیکھا صاحب کوچنگ ہے، لڑکے نکل رہے، اس میں مسلمان لڑکے بھی ہیں، مسلمان لڑکیاں بھی ہیں. آپ کی قوم کی بیٹیوں کو کوچنگ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے علاقے میں جانا پڑ رہا ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا. عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. تو جنت کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کو ایسی سننے کو ملتی ہیں جو ہماری عقل سے پرے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے درخت کے نیچے چلنے والا چلے گا اور 100 سال تک چلے گا تب بھی اس کی مسافت کو طے نہیں کرے گا. ہمارے لیے بڑی عجیب بات ہے کہ پھر جنت میں آدمی چلے گا کیسے، اس میں واک کیسے کرے گا، اس میں ٹہلے گا کیسے؟ تو بھائی جنت کو آپ اپنے دنیا کے کیلکولیشن سے پرکھنا بند کر دو. جنت کا تعلق غیب سے ہے، جہنم کا تعلق غیب سے ہے. جہاں آپ کے عقل کے دائرے ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے امیجنیشن کے دائرے ختم ہو جاتے، جنت وہاں سے شروع ہوتی ہے. اب کوئی جاوید اختر صاحب ہیں فلمی دنیا کے، وہ کہتے ہیں صاحب جنت میں مجھے کیلا بہت پسند ہے، جنت میں کیلا نہیں ملے گا. بھئی آپ سے کس نے کہہ دیا؟ پہلی بات تو کہ آپ جس سوچ کے ہیں انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے نہیں. اگر اسی عقیدے پر مر گئے تو آپ کو تو ویسے بھی جنت کے بارے میں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ جنت میں جانا نہیں چاہتے اور اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو جنت میں ڈالے گا بھی نہیں انشاءاللہ. اور اگر کوئی جنتی جنت میں جائے گا تو یہ تو بڑی کم عقلی کی بات ہے کہ صاحب فلاں پھل ہمیں نہیں ملے گا. ارے جب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں وہ سب ملے گا جس کی تمہاری نفس کے اندر خواہش ہوتی ہے، جس کی تمہیں طلب ہوتی ہے.
ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی. دنیا میں بھی ہماری خواہشیں پوری ہوتی ہیں, مگر دنیا میں کمیاں ہیں, دنیا میں ہر چیز میں کمی ہے, گندگی ہے, غلاظت ہے. جنت کی ہر چیز غلاظت سے پاک ہوگی. بھئی آم کا سیزن آیا, بارش ہو گئی, آم میں کیڑے پڑنے لگے, پھر ایک ایسا وقت آئے کہ آم نہیں کھاتے ہم, اب آم خراب ہو گیا. دنیا میں پھل سڑتے بھی ہیں, جنت کو کوئی پھل سڑنے والا نہیں. دنیا میں آج آپ جوان ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, ایک وقت آئے گا خوبصورتی ڈھل جائے گی. فلمی دنیا میں کام کرنے والی ہیرو ہیروئن جن کی جوانی میں بڑے اپنے جسم کی بڑی نمائشیں کرتی ہیں, ایک وقت آتا ہے کتا نہیں پوچھتا ان کو. ابھی ہمارے پڑوسی ملک کی ایک ٹک ٹاکر جس کے بارے میں نے پڑھا انٹرنیٹ پر کہ کئی لاکھ اس کے فالوور تھے, اپنے فلیٹ میں مری پڑی تھی, اس کی لاش کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا, کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا. ہمارے یہاں تو عام مسلمان بھی مر جائے تو 40-50 لوگ تو جنازے میں مٹی میں چلے جاتے ہیں. بڑی فیم ہے, بڑی شہرت ہے, بڑا گلیمر ہے, بڑی چمک ہے, انسٹاگرام پر اتنے فالوور ہیں, فیس بک پر اتنے فالوور ہیں, ارے مر گئے تو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں, کوئی دفنانے والا نہیں. ایسی شہرت کس کام کی, ایسا گلیمر کس کام کا؟ تو میرے بھائیوں, جنت کی تیاری کرو, اور جنت کی تیاری کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہے, جہنم سے بچنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انتہا کا نام جنت ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کے گھر کا نام جہنم ہے. ابھی تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی گئی, ہم لوگ اس مسجد میں جہاں یہ اے سیاں لگی ہیں, یہ تھوڑی دیر کے لیے اے سی بند ہو گئی تو صاحب ہمیں گرمی لگنے لگی, ہم بے چین ہونے لگے, ہمیں امس محسوس ہونے لگی, ہم باہر جانے لگے. گرمی زیادہ ہوتی ہے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم ان کو گھر کے باہر نہیں بھیجتے کہ صاحب لو لگ جائے گی. پارا 48-49 کا بنارس میں چلا جاتا ہے تو ہم ہمارے ڈر کے گھر کے باہر نہیں نکلتے. دنیا کی یہ گرمی جہنم کی گرمی کی ایک جھلک ہے میرے پیارے ساتھی. آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اشتقت النار الی ربھا, جہنم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی ہے اور کہتی ہے یا ربی اکل بازی بازا, اے اللہ میرا دم گھٹ رہا ہے اور میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے, مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن, اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی. فَذَلِكَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بہت زیادہ تم گرمی محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے, اور جب بہت زیادہ تم سردی محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے. سائنس کیا کہتی ہے, عقل کیا کہتی ہے, دماغ کیا کہتا میں نہیں جانتا, میرے نبی کا یہ فرمان ہے اور میرا یہ ایمان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا, میرے نبی کی زبان اقدس سے وہی نکلتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا والوں, یہ 48 اور 49 ڈگری کی گرمی جو تم سے برداشت نہیں ہوتی یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے. اب بتاؤ تمہیں جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ میرے بھائیوں, دنیا میں ہمیں اور آپ کو اپنی صحت, اپنی تندرستی, اپنے بچوں کی صحت اور تندرستی کی بڑی فکر ہوتی ہے. ہم بہت فکر کرتے اپنی اور اپنی فیملی کی. ہمارے بچوں کو کچھ ہو نہ جائے, بچوں کو کچھ ہو جائے ہم تڑپ جاتے ہیں. اب ذرا سوچو میرے بھائیوں, جہنم کی آگ ہمارے بچوں کو جلائے گی, کیا ہم گوارا کریں گے؟ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ. جب اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ ہوگی, صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی, جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی ہے. دنیا کی آگ میں جل جاتا ہے انسان کی باڈی کا آتا پتہ نہیں چلتا. احمد آباد سے لندن جانے والا پلین کریش ہوا, اس پلین میں رکھا ہوا جو تیل تھا, جو خطرناک فیول ہوتا ہے, جب پلین کریش ہوا اور اس تیل کی وجہ سے جو آگ لگی اور اس میں جو چتھڑے اڑے ہیں لوگوں کی لاشوں کے, آج تک لوگ اپنے مرنے والے رشتہ داروں کی لاشوں کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں. ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے کسی کا سر مل جائے, کسی کا پیر مل جائے, کسی کا ہاتھ مل جائے. اللہ اکبر, دنیا کی آگ اتنی خطرناک ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں
انہا فصلت علیہا بتسعۃ وستین جزءا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے، لکڑی سے جلتی ہے۔ جہنم کی آگ ہم سے، انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے ڈراؤ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا میں کوئی جیل میں چلا جائے، کوئی مصیبت میں پھنس جائے، بچانے والے ہزاروں ہوتے ہیں۔ جہنم میں کوئی چلا گیا، کوئی بچانے والا نہیں۔ جہنم کے داروگا کسی کے ساتھ کوئی سورس نہیں چلے گا، صاحب ہم فلاں نیتا جی سے ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے، فلاں ہمارے جو ہے نیتا جی ودھایک سانسد فلانے ڈھکانے، وہ کوئی نہیں چلے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ جہنم کے داروغہ بڑے خطرناک ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے۔ جہنم کتنی گہری ہوگی۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے دھماکے کی آواز سنی، آپ نے پوچھا اتدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ کیا جانتے ہو یہ دھماکے کی آواز کہاں سے آئی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا، اور آج جا کر کے وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے۔ اتنی گہری ہوگی جہنم۔ دنیا کی دھوپ میں ہم نکلتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں نکلتی ہیں، سن کریم لگا کر کے نکلا کرتی ہیں۔ جو لڑکیاں کبھی نقاب نہیں پہنتی وہ بھی گرمی کے موسم میں اسکارف پہن کر کے نکلتی ہیں۔ جن کو اللہ کا قانون بھی نقاب نہ پہنا سکا، اللہ کا حکم بھی جن کے چہروں پر اسکارف نہ لا سکا، ان کو سورج کی گرمی اپنے چہروں کو ڈھانپنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، جہنم کی آگ میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اے جہنمیوں یہ سقر ہے، یہ جہنم کا گڑھا ہے، اس میں تمہارے بدن کو ڈالا جائے گا، تمہارے جسم کو فرائی کیا جائے گا، اس جہنم کا مزہ تم چکھو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، ان کے جانے کا بھی ایک عجیب منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، خاص طور سے سورہ زمر کی آیت وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم یہ حافظ قرآن نہیں ہے، اب آیتیں اتنی جہنم کے بارے میں، قرآن کی آیتیں اتنی ہیں، ہر پیج پہ آپ کو کوئی نہ کوئی آیت ملے گی۔ سورہ زمر دیکھیے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب کافروں کو، اللہ کا انکار کرنے والوں کو، رسول کا انکار کرنے والوں کو گروہوں کی شکل میں، جھنڈ کی شکل میں جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جہنم کے داروغہ کہیں گے اے جہنمیوں یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کیا اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ کیا تم کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے نہیں سنائی گئی؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا تمہیں جہنم سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تمہیں قیامت کے دن سے ڈرایا نہیں گیا؟ قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ ہمارے پاس رسول بھی آئے، قرآن بھی آیا، پڑھا بھی گیا، بتایا بھی گیا، مگر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر ثابت ہو چکا تھا، ہم بڑے بد نصیب تھے، ہم نے نبیوں کے پیغام کو نہیں مانا۔ یہ تو غور کیجیے، جہنمی جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو جہنم کے فرشتے جو اس کے داروغہ ہوں گے یہ ان سے بات چیت کریں گے، اور وہیں ان کی ذلت و رسوائی وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ اچھا،
جنت میں جب متقی جائیں گے تو مہمان کی شکل میں، ڈیلیگیٹ کی شکل میں جائیں گے، اور جہنمی گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن ہم متقیوں کو رحمان کے پاس وفد کی شکل میں، ڈیلیگیٹ کی شکل میں لے کے جائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جہنمیوں کو، مجرموں کو جہنم میں گھسیٹ کے لے کے جایا جائے گا۔ دنیا میں آگ کے اندر ایک دھواں ہوتا ہے، دھواں جو ہے وہ آگ کی طرح تو نہیں ہوتا ہے، مگر جہنم کی آگ کا دھواں بھی اس سے کم نہیں ہوگا، اس کا دھواں بھی بہت خطرناک ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 29ویں پارے میں سورہ مرسلات میں، انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اے جہنمیوں، یہ جہنم سے نکلنے والا جو دھواں ہے، جو 3 کونے والا، 3 سرے والا ہے، یہ جہنم کا دھواں بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں، تمہیں کوئی سایہ دینے والا نہیں، تمہیں جہنم کی گرمی سے کوئی بچاؤ دینے والا نہیں، کوئی سرکشا دینے والا نہیں ہے۔ اللہ، دنیا میں ہم لوگ درزی کے یہاں کپڑا دیتے ہیں، فٹنگ کا کپڑا، کپڑے میں ذرا سا نقص، ہم کہتے ہیں صاحب ہم نے تو ایسا ناپ دیا تو ہماری آستین ڈھیلی کیوں ہو گئی، ہماری ہائٹ کم کیوں ہو گئی۔ جہنمیوں کا کپڑا بھی تیار ہو رہا ہے، وہ لینن کا کپڑا نہیں ہے، وہ کاٹن کا کپڑا نہیں ہے، جہنمیوں کا کپڑا تیار ہو رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، کاٹا جا چکا ہے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، اے جہنمیوں تمہارے لیے جہنم کی آگ کے کپڑے تیار کیے جا چکے ہیں، جہنم کی آگ کے کپڑے کاٹے گئے۔ اے اللہ، ہم نے کاٹن کے کپڑے دیکھے، ہم نے اون کے کپڑے دیکھے، ہم نے دنیا کے بڑے قیمتی کپڑے دیکھے، ہم نے آگ کے کپڑے نہیں دیکھے۔ او لوگوں، تمہارے تصور اور تمہارے امیجینیشن سے باہر کی چیز ہے، جہنمیوں کو آگ کے کپڑے کاٹ کر کے پہنائے جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تم قیامت کے دن مجرموں کو دیکھو گے، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کے کرتے، ان کے کپڑے تار کول کے ہوں گے، القطرہ کے ہوں گے جس سے روڈ تیار ہوتی ہے، ڈامر کے ہوں گے، تار کول کے ان کے کپڑے ہوں گے۔ تغشا وتغشا وجوہہم النار، اور جہنم کی آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی، جہنم کی آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی۔ جہنمیوں کو کھانا کیا ملے گا؟ کھانا تو چاہیے نا، بھوک لگے گی انسان کو، کھانا بھی ملنا چاہیے۔ کھانا کیا ملے گا؟ جمعہ کے دن ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم ایک آیت سنتے ہیں، تسلا نارن حامیہ، جہنمی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، ان کو کھولتے ہوئے چشمے کا گرم گرم پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور جہنمیوں کو پیپ اور مواد کے سوا اور جہنم کی کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا کوئی کھانا نہ ملے گا۔ جنتیوں کو تو طرح طرح کے پھل فروٹ ملیں گے، شہد کی شراب الگ ہوگی، شہد کی نہر الگ ہوگی، شراب کی نہر الگ ہوگی، دودھ کی نہر الگ ہوگی۔ اور یہاں جہنمیوں کو کیا مل رہا ہے؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو کھولتا ہوا گرم گرم پانی اور جہنم کی کانٹے دار جھاڑیاں ان کو کھلائی جائیں گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور اس کو کھانے کے بعد نہ تو ان کی بھوک مٹے گی، نہ ان کے بدن کے اندر کوئی طاقت آئے گی۔ دنیا میں آگ میں کوئی پیڑ نہیں نکل سکتا، دنیا میں آگ میں کوئی پیڑ نہیں نکل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں سے ایک پیڑ نکالے گا، ایک درخت نکالے گا جس کا نام زقوم ہے۔ یہ کیسا درخت ہے؟ یہ کیسا پھل ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا یہ درخت تو گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، یہ تانبے کی طرح یا تلچھٹ کی طرح جہنمیوں کے پیٹ میں جا کر کے کھولے گا۔ کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے، یہ پیٹ میں جا کر کے کھولے گا
پیٹ میں مروڑ پیدا کرے گا، پیٹ میں ایٹھن پیدا کرے گا، اور اتنا کڑوا ہوگا یہ زقوم کا درخت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بالکل صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لافسدت علی اہل الدنیا معایشہم، کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ، ایک ڈراپ، ایک بوند اگر دنیا میں ڈال دی جائے تو دنیا کی ہر چیز کی لذت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ایک بوند، اونلی ون ڈراپ، ایک ڈراپ اگر زقوم کا دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی ساری لذتیں، ساری مٹھاس ختم ہو جائے گی۔ آج ڈاکٹر منع کرتا ہے تو ہم میٹھا چھوڑ دیتے ہیں کہ صاحب شوگر ہو گیا ہے۔ اللہ کے منع کرنے پر ہم حرام کام نہیں چھوڑتے، اللہ کی جہنم کا تذکرہ سن کر کے بھی ہم حرام کام نہیں چھوڑتے۔ جس قوم کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہو، جس قوم کے بچے مارے جا رہے ہوں، جس قوم کی جوان بیٹیاں کفار اور مشرکین کی آغوش میں جا رہی ہوں، اس قوم کا نوجوان تھیٹر میں جا کر کے بالی ووڈ کی نئی نئی فلمیں دیکھتا ہے۔ ابھی میں بچوں کو لے کر کے، میرے بچے بڑی ضد کر رہے تھے کہ تھوڑا ہم لوگوں کو تفریح کرا دیجئے، میں آئی پی مال چلا گیا تو دیکھا بڑی لمبی لائن لگی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کیسی لائن لگی ہے؟ بولے وہ کوئی نئی فلم آئی ہے، کوئی نئی فلم آئی ہے، اس کے لیے لوگ دیوانے ہو رہے ہیں، دیوانے ہو رہے ہیں، لوگ فلم دیکھ کر کے آ رہے ہیں، تھیٹر کے اندر کا منظر جو ہے اس کو انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں، اور فلم کیا ہے بھائی؟ پیار محبت کی کہانی، عشق و محبت کی کہانی ہے، واہیات اور بے حیائی کی باتیں، اس کو لوگ دیکھ کر کے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ ہے آج ہماری قوم کا یہ حال ہے۔ دنیا کی ساری لذتیں بھول جاؤ میرے بھائیوں، اگر واقعی میں جہنم کا تصور کر لو اور جہنم کے بارے میں سوچ لو میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت زیادہ عیش و آرام سے رہا ہوگا، سکون سے رہا ہوگا، کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، ایک پل کے لیے جہنم میں ڈال کے نکالے گا۔ یہاں اللہ کے نبی نے ایک لفظ استعمال کیا، صبغہ۔ صبغہ کے معنی رنگائی۔ یہ ہمارے جو ہماری انصاری برادری ہے، بنکر برادری، اس سے زیادہ اس لفظ کو کون سمجھے گا؟ ہمارے یہاں جب رنگائی کرتے ہیں تو دھاگے کو یا کپڑے کو جس طریقے سے رنگ بکنی ڈال کے، رنگ ڈال کے، اس میں جب ڈال کے فوراً نکالتے ہیں تو ظاہر ہے کہ چینج ہو جاتا ہے کپڑے کا یا دھاگے کا کلر۔ تو اللہ کے نبی نے وہی لفظ استعمال کیا ہے، فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ۔ جہنمی کو بس ایک، جس نے ساری زندگی عیش و آرام سے گزاری تھی، بس ایک بار جہنم میں ڈبکی ڈال کے نکال دیا جائے گا، ایک پل کے لیے ڈالا جائے گا، اور پھر اس سے اللہ پوچھے گا، هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعمة قط، اے میرے بندے یہ بتا کہ کیا کبھی تو نے دنیا میں کوئی نعمت دیکھی، کوئی بھلائی دیکھی، کوئی سکھ دیکھا؟ جو دن رات اے سی میں رہتا تھا، جس نے کئی منزل کی بلڈنگ تان کے رکھی ہوئی تھی، جو روپیے میں نوٹوں میں سویا کرتا تھا، جس کے پاس دنیا میں دولت کی عیش و آرام کی کوئی کمی نہ تھی، جو دنیا میں لگژری لائف گزار رہا تھا، ایک پل کے لیے جہنم سے نکلنے کے بعد کہے گا، پروردگار ما رأیت خیرا قط، میں نے دنیا میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ ایک پل جہنم میں جانے کے بعد اس کا یہ تصور ہوگا۔ اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے بھئی؟ آگ لگ گئی، جل گیا انسان، مر گیا۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، بار بار جلنے کی تکلیف دی جائے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی چمڑی جل جائے گی، ان کا بدن جل جائے گا، ہم دوبارہ نئی چمڑی چڑھا دیں گے اور پھر جلائیں گے، ہم بار بار جلنے کی اذیت ان کو دیں گے۔ اسی لیے سورہ اعلیٰ میں ہم پڑھتے ہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنمی جہنم میں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ وہ موت، زندگی بھی ایسی ہوگی، موت سے بدتر ہوگی، اور موت نہیں ملے گی اس کو۔ جہنمی موت مانگے گا، اس کو موت نہیں ملے گی۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنمی کہیں گے
اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دے ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں ختم کر دے، ہمیں تل تل نہ مارے، ہمیں قسطوں میں نہ مارے، اپنے رب سے کہہ دے ہمارا کام ختم کر دے۔ جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون، نہیں نہیں نہیں، موت نہیں آئے گی تمہیں، رہنا ہے اسی میں، تڑپتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم سے ہمیں ڈرایا ہے میرے بھائی۔ دنیا میں ہم ذرا سی آگ ہمیں لگ جائے، ہمارے بچوں کو لگ جائے، ہم تڑپ جاتے ہیں۔ ہم جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچنے کی کوشش کرتے؟ اللہ کے پیارے نبی، راتوں میں آپ کو نیند نہیں آتی تھی، راتوں میں اٹھ جاتے تھے، آپ اپنی بیویوں کو اٹھاتے تھے، اٹھو قیامت قریب ہے، تیاری کرو۔ کبھی آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے اے میرے خاندان کے لوگوں، اے بنی لوئی، اے بنی فہر، اے بنی مطلب، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد مناف، اے میرے خاندان کے لوگوں، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، ہمارے یہاں آج کل یہ کیس بہت بڑھ رہا ہے صاحب، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں ڈیلی۔ میں بھی لکھنؤ گیا تو وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا ہر ہفتے ہمارے سامنے 2-4 کیس ایسے آتے ہیں، مسلمان لڑکی ہے، برقع گھر سے ماشاءاللہ برقع پہن کے، دستانہ پہن کے نکلی ہے اور کسی مشرک کے ساتھ وہ گھوم رہی ہے۔ یہ کیس کیوں بڑھ رہے ہیں؟ بہت یہ لمبا ٹاپک ہے، اس پر ہم کبھی بعد میں تفصیل سے بات کریں۔ 2 چیزیں بنیادی طور پہ مجھے سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک وجہ، ہم نے کیا کیا، بیٹیوں کو ہم پڑھا رہے ہیں اور بیٹوں کو جاہل بنا کے بٹھا رہے ہیں۔ ہمارے علاقوں کا، سارے مسلم علاقوں کا یہی حال ہے۔ ہمیں اپنی لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، ہم کم کھا لیں گے، پریشانیاں سہ لیں گے، لیکن ہماری بیٹی پڑھے۔ بھئی ہمیں یہ جذبہ ہے، کیونکہ اب رشتے ناطے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں بھئی لڑکی کتنی پڑھی ہے، تو ہمیں وہ ایک مجبوری بھی ہے، اس لیے ہم لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں۔ لڑکوں میں کوئی پوچھتا نہیں کتنا پڑھا لکھا ہے، 5 تک پڑھا لیا، 6 تک پڑھا لیا، بہت ہے۔ یہ جو ڈس بیلنس ہے، لڑکیوں کو آپ گریجویشن کرا رہے ہیں، لڑکیاں کم سے کم انٹر کر رہی ہیں، اور لڑکے 5 تک پڑھ لیے، بہت پڑھ لیے، چلو بھائی اب کام کرو۔ یہ جو سوچ ہے آپ کی، اس سوچ نے بھی سماج میں ڈس بیلنس بنایا ہوا ہے، اور یہ ڈس بیلنس آپ کے سماج کو برباد کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کبھی غور کیجئے کہ ہمارے مسلم علاقوں کی پہچان کیا ہے۔ بجڈیا کا علاقہ ہو، چاہے ہمارے علی پورہ کا علاقہ ہو، مدن پورہ کا علاقہ ہو، مسلم علاقوں میں جائیے، آپ کو ایک چیز ملے گی، صاحب قیمہ کی پوڑی بہت اچھی مل رہی ہے، صاحب فلاں جگہ چلے جاؤ چکن فرائی بہت اچھا مل رہا ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ صاحب وہاں بریانی بڑی زبردست مل رہی ہے۔ آپ میرے علاقے میں آئیے، یمنا ٹاکیز کے پاس کا جو علاقہ ہے، انبیا منڈی کا علاقہ، پورے نوجوان ہمارے لڑکے وہاں بھرے پڑے ہیں صاحب، کوئی کباب پراٹھا کھا رہا ہے، کوئی بریانی کھا رہا ہے۔ ہماری قوم تو صاحب اللہ معاف کرے کھانے کے لیے پیدا ہوئی، اور آپ تھوڑا سا غیر مسلموں کے علاقے میں بڑھے۔ میں ابھی آج بائک سے آ رہا تھا بجڈیاں کے لیے، ناٹی املی سے آگے بڑھا، جب لہورا بیر کے پہلے ایک علاقہ ہے، رام کٹورا علاقہ بولتے اس کو، دیکھا صاحب کوچنگ ہے، لڑکے نکل رہے ہیں، اس میں مسلمان لڑکے بھی ہیں، مسلمان لڑکیاں بھی ہیں۔ آپ کی قوم کی بیٹیوں کو کوچنگ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے علاقے میں جانا پڑ رہا ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اور کوئی یہ نہ کہے ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے، بہت پیسہ ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے یہ ہماری شادیوں میں کوئی جا کے دیکھ لے صاحب، ہماری منگنیوں میں کوئی جا کے دیکھ لے، ہمارے رسم و رواج میں کوئی جا کے دیکھ لے۔ ہمارے پاس ان فضول کاموں کے لیے بہت پیسہ ہے، ہمارے پاس اپنی قوم کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، اپنی قوم کو بچانے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ آنے والا زمانہ بہت نازک ہے میرے بھائیوں، اس ملک میں آنے والا آپ کا مستقبل آپ کی محنت اور کوششوں سے طے ہوگا۔ دوسروں کے رحم و کرم پہ جینا چھوڑ دیجیے، آپ کو خود اپنے لیے راستہ طے کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ظالم درندے آپ کی بہو بیٹیوں کو نوچتے رہیں گے۔ کتنے واقعات ہو رہے ہیں، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کی عزت کو برباد کیا جاتا ہے، ان کو مار کے پھینک دیا جاتا ہے، اور یہ واقعات پہلے بڑے بڑے شہروں میں ہوتے تھے، اب چھوٹے چھوٹے قصبوں میں ہو رہے ہیں۔ تو جہنم کی آگ سے میرے پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہمیں اور آپ کو بچانا ہے۔ اب اس تعلق سے ایک بات میں اور آپ کے سامنے رکھوں، جہنم کے بارے میں آپ نے سن لیا، اب ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچیں گے کیسے؟ جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ چند چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر انشاءاللہ ہم اتنی ہی چیزوں پر اگر عمل کر لیں، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز،
اگر جہنم سے بچنا ہے ہمیں توحید کو خالص کرنا پڑے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد غوث اعظم، مشکل کشا، غریب نواز، بندہ نواز، داتا، دستگیر، یہ سارے القاب و آداب اگر کسی کے لیے استعمال ہوں گے تو رب العالمین کے لیے استعمال ہوں گے. جو اللہ کا ماننے والا ہے وہ کسی غیر کے در پہ جا کے سر جھکائے، یہ اس کی توحید کو کبھی گوارا نہیں ہونا چاہیے. میرے پیارے ساتھی، اس سے بڑا غدار کون ہے جو نماز میں آ کر کے کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی عبادت کرتا ہوں تو تیری کرتا ہوں، مدد مانگتا ہوں تو تجھ سے مانگتا ہوں، اور مسجد کے باہر نکل کے وہ لال کالے پیلے دھاگوں پر اپنا عقیدہ رکھ لے، کسی پتھر کے بت پر اپنا عقیدہ رکھ لے، کسی پیڑ پہ جا کے اپنا عقیدہ رکھ لے، کسی قبر پہ جا کے اپنا عقیدہ رکھ لے، ایسے مسلمان کو اپنے ایمان کی اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لن یوافی عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن جو بندہ اس حال میں آئے گا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوگا، توحید پر ہوگا، یبتغی بہ وجہ اللہ، اور توحید سچی ہوگی، خالص ہوگی، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، الا حرم اللہ علیہ النار، ایسے سچے پکے موحد کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو حرام کر دے گا. اور اہل حدیثوں اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھو. اب یہ بھی خبریں سننے میں آنے لگی ہیں کہ صاحب کسی بات پر کوئی مسجد میں امام صاحب سے ناراض ہو گیا، متولی صاحب سے ناراض ہو گیا، صاحب مسجد چھوڑ دیا، دوسرے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے لگا. یہ اب ہماری جماعت میں بھی ہونے لگا ہے. اب ہماری جماعت کے بعض لڑکے صاحب وہ انجینئر علی مرزا اور فلانی اور ڈھکانے کو سن رہے ہیں، علماء مر گئے کیا کہ قرآن و حدیث سنانے والے مر گئے کہ تم ایسے للو پنجو سے تم دین سیکھو گے، صحابہ کرام کو گالی دینے والوں سے تم دین سیکھو گے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، سونا دے کے کبھی پیتل نہیں خریدا جاتا، سونے کے بدلے کبھی لوہا نہیں خریدا جاتا. تمہارے پاس اہل حدیثوں میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، ہم غریب ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم دنیا میں کمزور ہیں، کم ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس توحید کی طاقت ہے تو انشاءاللہ ہم سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس دولت کی قدر کرو. یہی بجٹیا کا علاقہ تھا جہاں کبھی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے توحید کی ایک آواز پھیلی تھی. اہل باطل اور اہل بدعت کا منہ کالا ہوا تھا اور ایک بڑی تعداد نے توحید و سنت کو قبول کیا تھا. اب اسی علاقے سے ہم یہ خبریں سنیں کہ صاحب توحید و سنت پر چلنے والا اور اس جماعت اور اس منہج سے وابستہ کوئی نوجوان وہ راستہ بھٹک رہا ہے. میرے بھائیو، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، شاعر نے کہا تھا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور مسلمان میں بھی اہل حدیث اور قرآن و سنت کا علم بردار ہونا آسان کام نہیں ہے. اگر اس منہج سے جڑے ہو، اس مسلک سے جڑے ہو، اس عقیدے سے جڑے ہو، اس کی لاج رکھنا. تمہارے گھروں میں بیماریاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، جنات اور جادو کا مسئلہ آ جائے، تمہارے گھر میں کبھی تعویذ نہیں آنا چاہیے. تمہارے گھر کی عورتوں کے عقیدے کبھی خراب نہیں ہونے چاہیے. تمہارے بچوں کے ماتھے پر نظر کا ٹیکا نہیں لگنا چاہیے. تمہارے گھر کی عورتوں کے ماتھے پر کبھی بندیاں نہیں آنی چاہیے. یہ تمام شرک کی علامتیں، ان سے اپنے گھروں کو بچاؤ میرے بھائیو. ہمارے یہاں علی پورہ میں ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، شادی کا سامان جا رہا تھا، میں نے دیکھا صاحب اس میں سندور رکھا ہوا ہے، سندور رکھا ہوا ہے اور بھی کچھ چیزیں تھی. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب یہ سہاگ کی پڑیا ہے. میں نے کہا ہمارے اسلام میں کوئی سہاگ نہیں ہوتا، کوئی سہاگ کی پڑیا نہیں ہوتی. وہ غیر مسلموں میں ہوتا ہے صاحب. وہ ماتھے کا سندور سہاگ کی علامت ہے اور گلے کا منگل سوتر سہاگ کی علامت ہے. ہمارے یہاں سہاگ کی کوئی علامت نہیں ہے، بس میاں بیوی کا پیار اور محبت، یہی سہاگ کی علامت ہے. یہ سہاگ کیا ہوتا ہے؟ سہاگ کی پڑیا مسلمان کے گھر میں صاحب شادی میں دی جا رہی ہے. اب شاید میں یہ 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اب شاید یہ رواج ختم ہو گیا ہو، اللہ کرے ختم ہو گیا ہو. تو اس طریقے کی جہالتیں اگر ہمارے گھروں میں کہیں ہیں تو یہ دور ہو جانی چاہیے. اور اسی طریقے سے میرے ساتھیوں، جہنم سے اگر بچنا ہے تو دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے. 2 دعائیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں، بہت آسان ہیں. پہلی دعا تو سب کو یاد بھی ہوگی، اور جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ دعا اتنی اہم دعا ہے کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا جب خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں یہ دعا پڑھنا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور یہ دوسرے پارے میں یہ دعا موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار تو ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، ہمیں آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ دعا پڑھیے، کثرت سے پڑھیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اے اللہ اس نے 3 مرتبہ
تجھ سے جنت مانگی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم اللہ سے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس کو جہنم سے بچا لے۔ تو بس 24 گھنٹے میں کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس دعا کو ہلکا مت سمجھو میرے پیارے ساتھیو، جہنم سے بچنا ہے تو اس دعا کا بھی اہتمام کرو۔ اسی طریقے سے اگر جہنم سے بچنا ہے تو 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کیجئے، اور خاص طور سے 2 نمازیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی مشکل ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز۔ فجر کی نماز بھی عام طور سے آدمی سونے میں گزار دیتا ہے، اور اگر دوپہر میں سویا تو عصر نکل جاتی ہے۔ یہ 2 نمازیں ایسی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس، وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے کے پہلے نماز پڑھے اور سورج کے ڈوبنے کے پہلے نماز پڑھے۔ سورج کے نکلنے کے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ فجر کی۔ اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ عصر کی۔ یہ 2 نمازیں اگر پابندی سے، اس کا مطلب یہ نہیں باقی 3 چھوڑ دینا ہے، مطلب یہ 2 نمازیں خاص طور سے اس کی تاکید اس لیے ہوئی کہ یہ عام طور سے انسان اس میں غفلت کر دیتا ہے۔ تو 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ یہ عمل بھی ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اچھا، نماز میں بھی ہم لوگ کب آتے ہیں؟ 8:45 بجے جماعت ہے تو گھڑی دیکھ کے ہم لوگ 8:44 پہ گھر سے نکلتے ہیں۔ ہر نماز میں، ابھی مدن پورہ کی بعض مسجدوں میں تو میں دیکھتا ہوں جب میں داخل ہو رہا ہوں نماز میں تو صاحب ادھر سلام پھیرا گیا، ادھر کچھ لوگ آئے اور دوسری جماعت ہو رہی۔ بھئی دوسری جماعت جائز ہے، مگر اس میں بھی علماء نے کہا ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسری جماعت نہ ہو۔ دوسری جماعت صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوتی تھی، کیوں؟ وہاں نوبت ہی نہیں آتی تھی، جبکہ وہاں گھڑی بھی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں تو صاحب گھڑی ہے، معلوم ہے کہ 8:45 بجے جماعت ہے، مگر لوگ لیٹ آئیں گے۔ علماء نے لکھا، سعودی عرب کے علماء نے خاص طور سے لکھا ہے دوسری جماعت ان مسجدوں میں ہونی چاہیے جو راستے کی مسجدیں ہیں، بازار کی مسجدیں ہیں، کہ جس کی نماز چھوٹ گئی ہے، گزر رہا ہے، وہاں آیا پڑھ دیا جماعت بنا کے، 2-4 لوگوں نے پڑھ دیا۔ لیکن جہاں پابندی سے نماز ہو رہی ہے وہاں دوسری جماعت کا مطلب اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض جگہوں پہ بعض مسجدوں میں پابندی سے دوسری جماعت ہو رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ ہماری لاپرواہی ہے۔ تو جماعت میں آپ جب آئیں تو 5 وقتہ نماز میں آپ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 40 دن تک ایسی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، امام کے ساتھ پہلی تکبیر اس کو ملتی رہی، کتب لہ براءتان، اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزوں کی برات اس کو لکھے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جہنم کی آگ سے برات لکھ دی جائے گی، جہنم کی آگ سے اس کو نجات مل جائے گی، اور نفاق سے برات کا پروانہ مل جائے گا، یعنی وہ منافق نہیں مانا جائے گا، وہ مومن مانا جائے گا جو 40 دن تک لگاتار کنٹینیو ایسی نماز پڑھے کہ پہلی تکبیر میں امام کے ساتھ شامل ہوتا ہو۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز میں فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا۔ اب ظاہر ہے کہ 4 رکعت سنت پڑھنے کے لیے کم سے کم 10 منٹ پہلے تو آپ کو آنا پڑے گا۔ 4 رکعت سنت ظہر کے پہلے جو پابندی سے پڑھے گا اس کو بھی جہنم سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کی پیاری بیوی حضرت معاویہ کی بہن حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، جس نے ظہر کے پہلے 4 رکعت نماز پابندی سے پڑھی، و40 بعدہا، اور ظہر کے بعد 4 رکعت پابندی سے پڑھی، حرمہ اللہ علی النار، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے اوپر حرام کر دے گا۔ تو کوشش کیجئے ظہر کے پہلے بھی 4 رکعت سنت پڑھیے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعت سنت پڑھیے۔ اب یہ 4 کیسے پڑھیں گے؟ آپ چاروں ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2-2 کر کے، بہتر یہ ہے کہ آپ 2-2 کر کے الگ الگ پڑھیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو نفلی روزے کا اہتمام کریں۔ عاشورہ کا روزہ رکھیے، عرفہ کا روزہ رکھیے، چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھیے۔ اسی طریقے سے سوموار اور جمعرات کا روزہ جو نفلی روزہ ہے وہ رکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو بندہ ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، باعد اللہ بذالک الیوم وجہہ عن النار 70 خریفا، ایک دن کے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ 70 سال تک اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک چیز یہ بھی ہے، اللہ کے خوف سے رونا۔ اللہ کے خوف سے رونا۔ آج ہمارے آنکھوں سے کبھی اللہ کے خوف سے آنسو نہیں نکلتے۔ زندگی میں کچھ ایسا وقت بھی مقرر کیجئے، اپنی تنہائی کا کچھ ایسا وقت بھی بنائیے جب آپ اللہ سے بات کریں، جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کنفیشن کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں،
सैयदुल इस्तिगफार पढ़ें, अपने गुनाहों के को याद करके रोएं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला यलजुन नार रजुलन बका मिन खशियतिल्लाह, वो इंसान जहन्नम की आग में नहीं जाएगा जो अल्लाह के खौफ से रोएगा। हत्ता यऊद अल-लबनु फी ज़रई, जैसे जब तक दूध वापस जानवर के थन में न चला जाए, जिस तरीके से थन में वापस दूध का जाना इम्पॉसिबल है, अल्लाह के खौफ से रोने वाला इंसान उसका जहन्नम में जाना इम्पॉसिबल है। और आपने फरमाया वला यजतमु गुबारुन फी सबीलिल्लाह व दुखानु जहन्नम, अल्लाह की राह में जो धूल खाता है वो अल्लाह की राह की धूल और जहन्नम का धुआं इकट्ठा नहीं हो सकते। जो अल्लाह की राह में धूल खाएगा, अल्लाह की राह में परेशानी उठाएगा, वो जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। इसी तरीके से जिसको अल्लाह ताला ने बेटियां दी हैं, जो बेटियों का बाप है, आज बेटियां लोग बड़े तरस और बड़े रहम की नज़र से देखते, साहब इसको तो 4 बेटियां हैं, इसको तो 3 बेटियां हैं। किसी को अल्लाह ने अगर सिर्फ बेटियां दी और बेटा नहीं है तो सारा ज़माना तरस खाता है। लेकिन इसी ज़माने में हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके 9 बेटे थे और जब मरने लगे तो रो रहे थे और दुआ करते हैं अल्लाह तूने मुझे बे औलाद क्यों नहीं बनाया। 9 बेटे थे, मरने के टाइम एक बेटा भी बाप के काम नहीं आया। तो ये समझना कि साहब बेटा है तो बहुत मुबारक है और बेटी है तो हमारे वो तो पराई है चली जाएगी, ये सब फजूल की बातें। अगर बेटी अल्लाह ने आपको दी है, बेटी की अच्छी परवरिश कीजिए, उसका हक अदा कीजिए। बेटी भी आपको जहन्नम से बचाने का परवाना लेके आई है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शय्या, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाता है और वो बेटियों की अच्छी तरबियत करता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। और यही नहीं, अगर आप बहनों के भाई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं माँ बाप जल्दी इंतकाल कर गए, बहनों की परवरिश आपको करना पड़ गया। अल्लाह के नबी बहनों के भाई को क्या बोलते हैं? अगर किसी की 3 बेटियां हैं या 3 बहनें हैं या 2 बेटियां हैं या 2 बहनें हैं और उनके बारे में वो अल्लाह से डरता है, उनकी अच्छी तरबियत करता है, उनके साथ अच्छा सलूक करता है, इल्ला अदखलहुल्लाहुल जन्ना, उन बेटियों के बाप को और उन बहनों के भाई को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा और जहन्नम से अल्लाह ताला बचाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, बेटी वाले अगर हो तो बेटी की अच्छी परवरिश करो, उसे ज़माने के फितनों से बचाओ, उसे ज़माने की गंदी नज़रों से बचाओ। ये बड़ा नाजुक ज़माना है, मैं बड़े साफ अल्फाज में कह दूँ, ये बहुत नाजुक ज़माना है। ये आँख मूंद करके अपनी औलाद पर भरोसा करने का ज़माना नहीं है। अपनी बेटियों के ताल्लुक से ख़ास तौर से बहुत मोहतात रहो। आपकी बेटियों को ट्रैप करने के लिए और उनको फितनों में और बेहयाई के जाल में फंसाने के हज़ारों रास्ते शैतान ने निकाल के रखे हैं। इसलिए बेटियों की तरबियत के मामले में बहुत अक्लमंदी से काम लो। इसी तरीके से अपने मुसलमान भाई का दिफा करना। आपका कोई मुसलमान भाई है, उस पर कोई झूठा ब्लेम लगा रहा है, झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, उसको बुरा भला कह रहा है, तो आपका काम क्या है? आप कान खड़े कर लें? आप भी उसमें आग में पेट्रोल डालें? नहीं नहीं नहीं, अपने मुसलमान भाई का दिफा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन रद्दान इर्ज़ अखी, जो अपने भाई की आबरू की हिफाजत करेगा, अपने भाई का डिफेंस करेगा, दिफा करेगा, रद्दल्लाहु अन वजहि नार यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से उसको क़यामत के दिन बचाएगा। इसी तरीके से आखिरी चीज़ ये है कि हम अल्लाह की राह में सदका और खैरात कसरत से करें। आज हमारे यहाँ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बाज़ मस्जिदों में जुमा के बाद चंदा होता है, इतना मामूली चंदा होता है कि जो बेचारा ख़तीब आता है, कोई मान लो कहीं से 5-6 किलोमीटर दूर से आया, तो उस ख़तीब को 100-200 किराया देने में भी जो है मस्जिद की इंतज़ामिया की जान निकलती, चंदा ही इतना कम होता है। ये बड़ी शर्म की बात है। ऐसा नहीं कि सब नंगे भूखे लोग बैठे, माशाअल्लाह खाने कमाने वाले लोग और उसमें पैसे वाले लोग, खुशहाल लोग मौजूद हैं, मगर हमारी जेब से सिक्का निकलता है, अल्लाह की राह में देने के लिए सिक्का निकलता है। हम पता नहीं क्यों हमारे दिल छोटे होते चले जा रहे हैं। पहले लोगों की आमदनी इतनी नहीं थी, लोगों की कमाई इतनी नहीं थी, मगर लोगों के दिल बड़े थे। लोग मेहमान घर में आता था, पेट भर के खाना खिलाते थे। और आज माशाअल्लाह हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, मगर आज दिल छोटा होता चला जा रहा है। तो सदका खैरात करना
اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا، اس سے بھی انسان جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ تو میرے عزیزو، یہ چند باتیں جو میں نے سرسری طور پہ جو مجھے سمجھ میں آئی میں نے نوٹ کر کے آپ کو سنا دی ہے۔ اتنی باتوں پر بھی اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا۔ آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، یہ جنت اور جہنم کے بارے میں آپ نے 2 تقریریں سنی ہیں، یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ جنت آلریڈی تیار ہے، جہنم آلریڈی تیار ہے، اور قیامت کے دن ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو متقیوں کے قریب کیا جائے گا اور جہنم کو بھی بھڑکایا جائے گا، جہنم کو مجرموں کے قریب کیا جائے گا۔ تو جنت اور جہنم آلریڈی موجود ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا 100% وہ بالکل سچ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو جب ایمان ہے تو میرے بھائیوں صرف ایمان رکھنے سے اور یقین کرنے سے کام نہیں چلے گا، جنت کی تیاری کیجئے اور جہنم کی آگ سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں جن بھائیوں کی محنت اور کوشش شامل رہی، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا جمع ہونا، ہمارا سننا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ معاش کی تنگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رزق کو ہم سب کے اوپر کشادہ کر دے، اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور ملک میں جو لوگ زہر پھیلانا چاہتے ہیں، ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ایسی فرقہ پرست طاقتوں کو ان کے مشن میں، ان کے منصوبے میں ناکام کر دے۔ اللہ اس ملک کے امن چین کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنا دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔